يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، میرے نوجوانوں، اللہ پاک کا بڑا کرم، احسان اور فضل ہوا کہ زندگی میں ایک دفعہ پھر اس نے رمضان المبارک کی یہ بہاریں نصیب فرمائی۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اللہ پاک زندگی کے جو دن ہیں اپنی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی جس نعمت پہ شکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دنیا کے بڑے بڑے محلات میں، بڑے درباروں میں، بڑے قلعوں کے اندر کوئی انسان جا سکتا ہے جس کے پاس وہاں تک پہنچنے کی رسائی، ورنہ وہاں داخلے کے لیے کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اتنے بڑے کائنات کے مالک کا دربار ہے، اس کا گھر ہے، مسجد ہے، اور وہ ہمیں وہاں پہ آنے کی توفیق دے رہا ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا اللہ کا احسان اور ہم پر کیا ہو؟ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ یار ہم پتہ نہیں کتنے گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف بھی کرے گا کہ نہیں۔ شیطان اول تو گناہوں کے ذریعے ہمیں ہلاک کرتا ہے، دوسرا اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیتا ہے، تو بڑا گناہ گار ہے، تجھے نہیں معافی ملتی۔ ہزاروں گناہ کیے ہوں، لاکھوں گناہ کیے ہوں، اللہ کے حکموں کو بار بار توڑا ہو، پھر بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر بھی معاف کر دے، بہت غفور و رحیم۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، انہوں نے نقل کیا ہے واقعہ، قصہ کہہ دیں، حدیث کہہ دیں، ایک بندے کو قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا جو بار بار گناہ کرتا تھا، بار بار گناہ کرتا، پھر توبہ کر لیتا تھا۔ تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ، اس نے تو کھیل بنایا ہوا تھا، بار بار ایسے کرتا تھا، توبہ توڑ دیتا، پھر جو ہے وہ کام میں لگ جاتا، پھر توبہ کر لیتا، پھر وہ اس کو تو جہنم میں ڈالنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں میرے فرشتوں، یہ میرا وہ بندہ ہے جس کو شیطان نے بار بار گرانے کی کوشش کی، یہ جب گرتا تھا اٹھ کے پھر میری طرف ہی چلتا تھا۔ یعنی توبہ ایسا عمل ہے کہ گویا کہ شیطان ہمیں گناہوں سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، ہم پھر اٹھ کے اللہ کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بھی کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ اللہ ہی کی توفیق۔ اور پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنی امید افزا حدیث مبارک، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ ایسا صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے، رمضان المبارک ہے، خوب اللہ سے معافی مانگے، یوں کہنے کہ اپنے پچھلے کھاتے کلیئر کر لیں، پھر ہو جائے گا کوئی بات نہیں، اللہ زندگی میں توفیق دے گا، پھر توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے گھبرانا نہیں، جتنا وقت مسجد میں، اللہ کے دین کے کام میں، عبادت میں، دعوت میں جتنا وقت گزر جائے گا وہی غنیمت ہے، وہی قیمتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک رمضان ایسے جیسے کوئی بادشاہ خوش ہو کر کسی بندے سے کہتا ہے بھائی یہ میرا خزانہ ہے، اس کی چابیاں دو، اندر چلے جاؤ،
اور جا کر جتنا خزانہ نکال سکتے ہو نکالو. تمہارے پاس 1 مہینے کا ٹائم. اب بندہ اندر جاتا ہے، اندر ظاہر ہے بادشاہ کا خزانہ ہے، مزے مزے کے کھانے بھی پڑے ہیں، بستر بھی لگے ہیں، آرام دہ چیزیں بھی ہیں. وہ کھانا کھا کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، مہینہ پورا پڑا ہے، آخری دن میں نکال دوں گا جتنا نکال. وہ سویا، جا کے آنکھ لگی، ایسی آنکھ لگی، مہینے کے بعد فرشتے نے آ کے نکالا، چل بھائی آ گیا سرکاری کرندہ بھی، تیرا ٹائم ختم ہو گیا. تو یہاں بھی یہ رمضان اللہ نے ہمیں ایک خزانے کی کان میں داخل کر دیا. ایک بہت بڑے خزانے میں اللہ نے ہمیں داخل، جتنا نکال سکتے ہو نکال. اتنا ایک ایک سجدے پہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایک سجدے پہ اللہ پاک 1,500 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں، ایک ایک سجدے. اور شعب الایمان کی روایت کے مطابق یہ تراویح کے لیے خاص نہیں ہے، رمضان میں جو بھی سجدہ بندہ کرے، نفل کا، فرض کا، ایک ایک سجدے پہ اتنی نیکیاں ملیں. تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادات میں، بالخصوص گناہوں سے بچیں. 1 مہینہ پرہیز کے طور پر ہی گناہ چھوڑ دیں. ڈاکٹر بھی تو کہہ دیتا ہے نا جی، آپ نے 3 دن چکنائی نہیں کھانی، 3 دن میٹھا نہیں کھانا، 7 دن آپ نے نمک سے پرہیز کرنی ہے. اپنی صحت کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت پہ بھی تو عمل کر لیتے ہیں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 مہینہ ہم نیت کر لیں کہ اس مہینے میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، حرام نظر بازی نہیں کرنی، غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا، غلط سوچ نہیں بنانی. انشاءاللہ آپ دیکھیں رمضان کی کیسی برکتیں، کیسے انوارات اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہماری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس معمول کے مطابق ہوا کرے گا. ہفتے سے جمعرات تک روزانہ فجر کے بعد 15 سے 20 منٹ اس درس قرآن میں لازمی شریک ہو. اللہ کا پیغام ہے قرآن کریم، ہمیں پتہ تو چلے اللہ ہم سے کہتے کیا ہے، ہم سے مخاطب کیا ہے. اور انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد 30 منٹ کی ایک کلاس ہوگی مرد حضرات کے لیے روزانہ، جس میں ہم اپنی نماز کا طریقہ بھی سیکھیں گے، الفاظ نماز بھی درست کریں گے. سب مل کے ہم نماز کے الفاظ کو کہیں گے تاکہ ہمارے الفاظ بھی درست ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سیکھیں گے نماز کا، کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں. اور پھر کوئی ضروری مسائل، اگر کوئی مسئلہ ہو اس کو ہم لکھ کے لے آئیں انشاءاللہ العزیز، وہ مسئلے کی رہنمائی بھی ہوگی. یہ نشست مردوں کے لیے عصر کے بعد 30 منٹ کی ہوگی، یعنی روزانہ عصر کی نماز کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ. اور خواتین کے لیے یہی نشست جو ہے وہ صبح 10:30 سے 11:30 بجے تک روزانہ رمضان المبارک کے اندر یہ ہوگی. تو سب بھائی اس میں بھی ضرور شرکت کی نیت کریں. اور ہم انشاءاللہ رمضان کے اندر پوری نمازوں کا پابندی سے اہتمام کریں گے انشاءاللہ. رمضان کا روزہ رکھیں گے اور تراویح بھی مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اچھے اور نیک اعمال کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے مولا کریم، یا اللہ پاک، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، کروڑ شکر ہے اللہ تو نے زندگی میں ایک دفعہ پھر
رمضان المبارک کی یہ بہار نصیب فرمائی۔ اللہ اس کی ساری برکتیں، رحمتیں، انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے ارحم الراحمین، رمضان المبارک کا آج پہلا دن ہے۔ اللہ اس مہمان کو یا اللہ ہمارے لیے برکتوں والا مہمان بنا، رحمتوں والا مہمان بنا، انوارات والا یا اللہ مہمان بنا، اور اے اللہ ہماری بخشش کا سامان فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کرام کو، تمام ہمارے متعلقین کو اللہ بخش دے۔ اے اللہ سب کی معافی کا اعلان فرما۔ اے اللہ روزانہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بخشش کے فیصلے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے اللہ اس مہمان کی بہت عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس کی ناقدری اور بے حرمتی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی یا اللہ تمام رحمتوں برکتوں کا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں مستحق بنا۔ اے اللہ ہم کسی کام کے نہیں، بیکار اور نکمے ہیں، اور اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے امتی، اللہ تیرا محبوب ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا گیا، اپنے محبوب کے قیمتی آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معاف فرما، اپنے محبوب کے لمبے لمبے سجدوں کا واسطہ ہمیں معاف فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے اس لمبے قیام کا واسطہ جس سے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا، اور اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہمیں معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ روئے زمین پر سب سے بڑے ایمان والے اے اللہ دنیا کے سب سے بڑے فرعونوں سے ٹکرا رہے، دہشت گردوں سے ٹکرا رہے، اللہ ان مجاہدین غزہ کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطرات سے اس پاک وطن کو محفوظ فرما۔ اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظین علماء کرام اور دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے قائدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظین افواج پاکستان اور سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان محافظین کو آپس میں لڑا کر اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، ازلی بدبخت ہے، اللہ ان کے ناپاک وجود سے اس وطن کو پاک فرما۔ اے ارحم الراحمین اس کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنا، پوری دنیا میں اس کو اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما، زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ اپنے دین کی محنت میں لگائے رکھنا، مرتے مرتے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین جو نیک اعمال اللہ اس رمضان میں ہوں گے آپ کی توفیق سے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اور تمام گناہوں، برائیوں، لغزشوں، نافرمانیوں سے اللہ اس ماہ مبارک میں ہماری حفاظت فرما۔ اللہم ربنا